اب میں خطابت کے لیے حضرت اقدس مولانا شمشاد رحمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ استاد حدیث و فقہ دارالعلوم دیوبند نائب امیر شریعت اڑیسہ بہار کو دعوت دینا چاہوں گا۔ واضح ہے کہ حضرت کی دینی و ملی خدمات بے مثال ہے، صرف ملک ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ حضرت کا دینی اسبار بین الملک میں بھی رہتا ہے۔ میں حضرت والا سے معتمانہ درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے ہم سامعین کو مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر رونق افروز نہایت ہی معزز اور موقر علماء کرام، عزیز طلبہ، آج آپ حضرات نے اپنے تعلیمی سال کی تکمیل کے اس مرحلے میں انعامات اور دستار کے حصول کی اس تقریب میں تشریف رکھتے ہیں۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ کے تحت برادر گرامی قدر حضرت مولانا مفتی محمد فرقان صاحب قاسمی دامت برکاتہم کا میں بہت ہی ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے آپ حضرات کے درمیان حاضر ہو کر کچھ کہنے کا یہ گراں قدر موقع عنایت فرمایا۔ ابھی عصر کے بعد میرا پروگرام منگلور میں تھا، وہاں سے مغرب کی نماز پڑھ کر سیدھے آپ حضرات کے درمیان حاضری ہوئی ہے۔ چند منٹ آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا ہے۔ آپ حضرات علم دین کی ظاہری تکمیل کے ساتھ اب یہاں سے رخصت ہوں گے، میدان عمل میں جائیں گے اور دین کے اسلام کے نمائندے کے طور پر آپ جانے جائیں گے۔ لوگ آپ کو دیکھ کر شریعت کو، طریقت کو سمجھیں گے، آپ کے نقش قدم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وہ دیکھیں گے کہ اگر آپ اس طرح چلتے ہیں تو وہ محسوس کریں گے کہ وارث نبی جب اس طرح چلتے ہیں اس کا مطلب سرکار اس طرح چلتے ہوں گے۔ جب وہ دیکھیں گے کہ آپ کی گفتار اور آپ کا کردار اور آپ کی چال ڈھال اور آپ کا رہن سہن، آپ کا اپنا اور غیروں کے ساتھ ملنا جلنا جس انداز کا ہے، وہ اس سے ایک طرح سے روشنی محسوس کریں گے اور وہ یہ سمجھیں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کسی انداز کی ہو۔ اس لیے کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ لوگ آپ کو دین کا اور شریعت کا نمونہ اور آئیڈیل محسوس کرتے ہیں، اس لیے وہ آپ کو فرشتہ ہی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اسی انداز کا بننا پڑے گا۔
اپنے سارے اعمال اور کردار کو اسی سانچے میں ڈھالنا پڑے. آپ چہار دیواری میں جب تک تھے تو آپ نے دیکھا اپنے اساتذہ کے اعمال کو، ان کے افعال کو، ان کے اخلاق کو، ان کے کردار کو، اور آپ نے یہاں قال اللہ قال رسول کے ذریعے سے آپ نے پوری شریعت کو اپنے سامنے پایا اور دیکھا. آپ اس میں کتنا رچے بسے، آپ اس سانچے میں کتنا ڈھلے. اب آپ کو یہ قوم دیکھے. اسی لیے جب آپ جائیں گے تو آپ کے ہر عمل کو دیکھا جائے گا، پرکھا جائے گا، وزن کیا جائے گا، تولا جائے گا. اس لیے آپ کو نمونہ بن کر جانا، اس لیے کہ آپ جس نبی کے وارث ہیں وہ نمونہ تھے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ ایک بہترین نمونہ اور بہترین آئیڈیا. آپ کو بھی اسی طرح آئیڈیل بننا ہوگا. جب میدان عمل میں آپ جائیں گے تو بڑے مشکلات، مشکل حالات ہیں. کام کے لیے اس قدر مشکل اور کٹھن راہیں ہیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہاں صرف آپ کا استقبال ہوگا، طعن و تشنیع بھی ہوگی، تنقیدیں بھی ہوں گی، تنقیص بھی، تبصرے بھی. ہمارے ایک ساتھی ڈاکٹر سے فارغ ہوئے، بڑا جوش جذبہ ہوتا ہے فراغت کے وقت، اس لیے کوئی ٹھوکریں نہیں لگتی. جب وہ گئے تو انہوں نے سوچا کچھ کر گزرنا ہے، اور اپنے محلے میں رمضان میں صرف جگانے کا انہوں نے کہ فجر میں ہر آدمی نمازی ہو جائے، ہر آدمی نماز باجماعت پڑھے. 10 دن کے بعد ہی اس کے بھائی نے تنہائی میں بیٹھ کر اس سے کہا کہ مفتی صاحب یہ جو آپ نے حرکت کی ہے یہ مناسب نہیں. کبھی کیا حرکت ہے؟ معلوم ہوا کہ لوگوں نے ان کو کہا کہ یہ اٹھاتے اس لیے کہ فلاں گھر میں جو فلاں لڑکی رہتی اس کے ساتھ یہ پھنس گئے ہیں، اسی چکر میں ایک گھر کا چکر لگانے کے لیے پورے گاؤں کا چکر یہ لگا رہے. اس بیچارے کے ذہن و دماغ میں بھی نہیں تھا، کوئی معاملہ نہیں، کوئی چیز نہیں. ان کی ہمت ٹوٹ گئی، پست ہو گئی. انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، کہا کہ کیسے قوم اور کیسے لوگ اور کیسے کام کریں. تو میرے عزیز ایک مثال پیش کی آپ کے سامنے. ایسے ایسے حالات آئیں گے، آپ کو اس کو جھیلنا ہے، اس میں کام کرنا ہے. ہمت پست نہیں کرنی، حوصلہ نہیں توڑنا. ابھی جیسا کہ حضرت مولانا مرشد صاحب دامت برکاتہ نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ دنیا کے ہندوستان میں خاص طور پر آپ دیکھیں ایسے ایسے دیہات، ایسے ایسے علاقے ہیں جہاں کلمہ طیبہ بھی لوگوں کو یاد ہے، اور وہ دیہاتوں میں جانے کی ضرورت نہیں. شہروں میں چلے جائیے، اسکولوں اور کالجوں میں جو تعلیم کے مراکز سمجھے جاتے ہیں، یہ تعلیم کے کتنے مراکز ہیں میں نہیں جانتا، لیکن واللہ مجھے معاف کیجیے اور کہہ لینے دیجیے کہ اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے ہمارے طلبہ عزیز جو دیندار گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان میں سے 25-30% کو کلمہ بھی آ جاتا ہے. یہ میں تجربے کے بعد کہہ رہا ہوں، ایسے نہیں کہہ رہا. 20-25% بچوں کو کلمہ بھی یاد نہیں، نماز کا معاملہ تو بہت دور. آج اگر اس تیزی کے ساتھ بچیاں ابتداء اختیار کر رہی ہیں، غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے گھر میں تعلیم نہیں ہوئی تھی، تربیت نہیں دی گئی، ان کی اصلاح نہیں ہوئی، ان کا مزاج نہیں بنایا گیا، ان کا ایمان اور یقین اتنا پختہ نہیں کیا گیا کہ وہ دین اور اسلام کی عظمت، اس کی وقت کو محسوس کریں کہ حالات کچھ بھی ہو جائیں مگر کلمے کو، ایمان کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. جب ایمان ان کے دل میں مضبوط نہیں ہوا تو ظاہر وہ بہت جائیں گے، وہ پھر جائیں گے، لغزش کھا جائیں گے، پھسل جائیں گے، سارے مسائل آئیں گے. اس لیے آپ کے سامنے کام کے لیے بڑا میدان ہے، بڑے چیلنجز ہیں، بڑے حالات ہیں، بڑے مشکلات ہیں. ایسے مرحلے میں آپ کو کام کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ پورے قوت کے ساتھ، پورے عزم اور ہمت اور حوصلے کے ساتھ میدان عمل میں جانا ہو. آپ کے یہاں ماشاءاللہ میں سنتا رہتا ہوں
کہ جامعات الصفا کے اندر جو تعلیمی معیار ہے وہ قابل رشک ہے، قابل تحسین ہے، وہ اس بنیاد پر کہ خود اس کے ذمہ داران، ان کے اساتذہ پوری دلچسپی اور محنت کرتے ہیں۔ جب ذمہ دار باصلاحیت ہوگا، ذمہ دار میں علمی لیاقت ہوگی، ذمہ دار میں علم سے دلچسپی ہوگی، اس ادارے میں تعلیمی معیار بلند سے بلند ہوگا۔ مفتی فرقان صاحب جسے اللہ نے صلاحیت عطا فرمائی ہے، گہری صلاحیت عطا کی، اور اللہ تعالیٰ نے بڑا صلاح و فلاح سے نوازا ہے، اس لیے یہ فطری بات ہے کہ ادارے میں تعلیم کا معیار بلند ہوگا۔ آپ حضرات نے اس ادارے سے تعلیم حاصل کی ہے، میدان عمل میں آپ جائیں گے تو آپ اپنے ذمہ داروں کو، اساتذہ کو دیکھیں۔ مفتی صاحب اگر ایک طرف ادارے کے معتمم ہیں، ناظم ہیں، ذمہ دار ہیں، ادارہ چلا رہے ہیں، تعلیمی میدان میں کام کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں آپ دیکھتے کہ تبلیغی میدان میں بھی ان کی خدمات ہیں، اس میں بھی اپنے آپ کو وقف کیے۔ گویا کہ آپ کا میدان صرف تعلیمی نہیں، تعلیم سے تو در حقیقت آپ آشنا، معرفت ہے در حقیقت، لیکن جب آپ اس پر عمل کریں گے صحیح معنوں میں تب اس کی لذت کا احساس کریں گے۔ عمل اصل بنیاد ہے اس کی، اس لیے میدان عمل میں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جائیں، مدارس سنبھالیں، مکاتب سنبھالیں، خانقاہوں سے تربیت حاصل کریں، خانقاہوں کو سنبھالیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے، پوری ملت پیاسی اور منتظر ہے آپ کے لیے، آپ کو ایک ایک فرد کے لیے اترنا ہوگا، آنا ہوگا، اس لیے کہ آپ وارث نبی، آپ کسی اتر پردیش کے لیے نہیں بنائے گئے، ہندوستان کے لیے نہیں، پورے عالم کے لیے آپ بنائے، پورے عالم کے لیے آپ پر ذمہ داری ہے، اس لیے کہ آپ کے نبی نے جو اعلان کیا ہے پوری انسانیت کو خطاب کیا، پوری انسانیت کو خطاب کیا۔ یہ نبی کسی قوم کے لیے، کسی علاقے کے لیے، کسی زبان والے کے لیے، کسی خاص رنگ و نسل کے لیے نہیں، اس لیے اس نبی کے وارثین کی ذمہ داری ہے کہ وہ پوری دنیا اور پورے عالم کی ذمہ داری ہے۔ اتنی عظیم ذمہ داری جب آپ پر ہے تو آپ کو اپنے آپ کو کتنا تیار کرنا ہوگا، آپ اس کو محسوس کیجیے۔ اس لیے میں آپ کو صرف ایک بات عرض کروں گا، وہ قرآن جو آپ کو ملا ہے وہ ایک دستور حیات ہے، وہ دستور ہے جو پوری جوانی اور شباب میں اس انسانیت کو عطا کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے، آدم کو صحیفہ دیا گیا، لیکن ہل کیسے جوتنا ہے، بیج کیسے ڈالنا ہے، کھیتی کیسے کرنی ہے، یہ ابتدائی چیزیں بیان کی گئی، اس لیے کہ کائنات کا بچپنا ہے، کلیت ہے، اس لیے شریعت کی وہی عطا کی گئی۔ نوح علیہ السلام آئے ہیں، لیکن ابھی شریعت دنیائی کے بلوغ کا دور ہے، اس لیے شریعت بھی اسی انداز کی آئی جس کی دنیا اور دنیا والوں کو ضرورت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں، دنیا کی جوانی کا زمانہ ہے، شریعت بھی اب اسی انداز کی ملی ہے زمانے کے تقاضوں کے مطابق، حتیٰ کہ انبیاء آتے رہے، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف لائے ہیں کہ جب ضروریات دنیا کی پوری ہو چکی ہے۔ اب ایک وقت آ گیا ہے جب جوانی کی دہلیز پر دنیا قدم رکھ چکی ہے، اب اس سے اس کا قد نہیں بڑھنا ہے، اب اسی پر ٹھہر چکی ہے دنیا، اس لیے اسی نظام کے ساتھ اب جو شریعت کی قیامت تک کے لیے شریعت 2 سال کے بچہ کے لیے آپ جاتے ہیں اور کہتے ہیں 2 سال کے بچے کے لیے کپڑا دیجیے، وہ 8 سال کے بچے کو نہیں ہوتا۔ 8 سال کے بچے کے لیے جس سائز کا آپ کپڑا لاتے ہیں وہ 10 سال اور 12 سال کے بچے کو نہیں پہنا سکتے، لیکن جب اس طرح لاتے لاتے ماں باپ 20 سال کے بچے کا کپڑا لاتا ہے، اب وہ سائز اس کا ٹھہر جاتا ہے۔ آتے آتے صحائف اور تورات و انجیل و زبور قرآن مجید تک جب آیا ہے تو شریعت اپنے زمان اپنے مقام پر ٹھہر چکی ہے۔ قرآن قیامت تک کے لیے دستور حیات ہے، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں آنے والی۔ اس بنیاد پر آپ اس قرآن مجید کی ایک ایک آیت کو اگر اٹھا کر دیکھیں، ایک ایک آیت میں پوری انسانیت کا سارا سامان ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک روم سے دہقان آیا، اسلام کو پوچھا اسلام لانے کا کوئی اور بھی سبب ہے کہ
اس نے کہا وجہ یہ ہوئی کہ مسلمان قیدی میرے پاس آیا اور قید کے زمانے میں انہوں نے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ جب یہ آیت میں نے سنی تو اس آیت کو سننے کے بعد میں سمجھ گیا کہ قرآن مجید کلام الہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ کا کلام ہے۔ اس لیے کہ میں نے دیکھا کہ اس میں قرآن تمام آسمانی کتابوں کا عالم ہوں، تورات کا عالم ہوں، زبور کا عالم ہوں، انجیل کا عالم ہوں، میں نے صحائف پڑھے ہیں، تمام آسمانی کتب قدیمہ کے اندر میں نے جتنے مضامین پڑھے ہیں وہ سارا مضمون قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت میں موجود میں نے پایا۔ اس لیے میں سمجھ گیا کہ یہ کیا ہے، اور انہوں نے جو تشریح کی وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، آپ کو ذہن میں آپ کے رہنا چاہیے۔ فرمایا کہ من یطع اللہ کے اندر فرائض الہیہ کو بیان کر دیا، ورسولہ کے اندر سنت نبوی کو بیان کر دیا، وَيَخْشَ اللَّهَ میں گزشتہ زندگی کی ندامت کو بیان کیا، وَيَتَّقِي مَا آئندہ زندگی کو بیان کر دیا، اور جو ان چاروں چیزوں پر عمل پیرا ہوگا فرما فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور فائز اس کو کہتے ہیں جو جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ فرمایا کہ یہی مضمون فوز کا، یہی مضمون کہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے، یہ مضمون قرآن میں بھی موجود ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور یہی مضمون حدیث کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ مضمون قرآن و سنت دونوں میں موجود ہے، اس لیے میں اس کی تائید کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا صرف اس ایک آیت کو سن کر میں اسلام قبول تو میرے عزیزوں مجھے بیان یہ کرنا آپ حضرات کے سامنے اور یہ بتانا ہے وہ قرآن آپ کو ملا ہے، اس قرآن کے آپ عالم ہیں، اس کو سنبھالیے، پڑھیے، اپنے مطالعے میں قائم اضافہ کیجئے، پوری زندگی مطالعے کا مشغلہ ضرور بنا لیجیے۔ آپ کو ابھی در حقیقت جو سند مل رہی ہے صرف اس لیے کہ آپ کے اندر پڑھنے کی صلاحیت ہوگی، سمجھنے کی صلاحیت ہو گئی، ابھی آپ نے پڑھا نہیں، اب پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اب آپ کو لائبریری کی چابی مل رہی ہے کہ آپ داخل ہو سکتے ہیں پڑھنے کے لیے، یہ صلاحیت ہو گئی۔ اساتذہ آپ کو مفتاح دے رہے ہیں، مفتاح دے رہے ہیں، آپ کو سند اس بات کی نہیں دے رہے ہیں کہ آپ عالم اور فاضل ہو، اب آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ خدا را اس فرق کو ضرور سمجھ لیجیے۔ اس لیے میں اپنی بات کو اس نصیحت پر ختم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات پڑھنے کو، مطالعے کو اپنا مشغلہ بنا لیجیے پوری زندگی، اور خدمت دین کو اوڑھنا اور بچھونا بنا لیجیے کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا ہے۔ اللہ کے دین کی آپ خدمت کریں گے، ساری دنیا کی مخلوقات آپ کی خادم بن جائیں گے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی شانہ ہمیں اور آپ کو اپنے نبی کا سچا پکا وارث بنائے، آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ تاخیر